اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ سب سے پہلے کل کی جو ریلیز ہوئی، عمران خان صاحب نے پاور شو کیا، بہت سے ہزاروں لوگ آئے۔ عمران خان صاحب نے ایک تقریر کی، اس میں جنرل نصیر کے بارے میں کہا کہ جی ہی از دا مین جو سارے منصوبے کر رہا ہے اور کریک ڈاؤن ہو رہا ہے، عمران خان پہ قاتلانہ حملہ کروایا ہے۔ یہ خان صاحب نے پہلے بھی اپنی تقریروں میں اس بات کا ذکر کیا ہے، اور انہوں نے یہ بھی اناؤنس کر دیا ہے کہ جلسے جلوس کا وہ اب پروگرام دے رہے ہیں جلسوں کا، اور وہ کنٹینیوس 14 مئی تک جلسے کریں گے ملک کے مختلف علاقوں میں، اور اس کا شیڈول آ جائے گا تو پھر اس کے اوپر بات کریں گے۔ اور ریلی میں جتنے لوگ شریک ہوئے اس سے اندازہ ہو گیا کہ پی ٹی آئی کی مقبولیت ڈے بائی ڈے انکریز ہو رہی ہے، بلکہ کم نہیں ہو رہی ہے۔ یہاں پر میں ایک بات بتاؤں کہ مردان کے اندر پی ٹی آئی کی ایک ریلی نکلی، وہاں پر ایک مولانا صاحب ہیں، مولانا نگار، وہ اسٹیج پہ آ کے انہوں نے کوئی تقریر کی۔ پوری تقریر کے دوران انہوں نے کوئی بات نہیں کی، لیکن اینڈ کے اندر انہوں نے ایک ایسی بات کر دی جس کے اوپر پبلک مشتعل ہو گئی، اور پھر اس مولانا کو انہوں نے مار دیا۔ ہوا یہ کہ مولانا صاحب نے تقریر کے اینڈ میں جو ان کے برابر میں ایک ناظم کر کے تھا، اس کے بارے میں یہ بات کر دی کہ جی اگر اس کی عزت اس علاقے میں نبیوں جیسی، نعوذ باللہ نبیوں جیسی ہے، اس طرح کی بات کر دی جس پہ پبلک مشتعل ہو گئی۔ اور جو آرگنائزر تھے ریلی کے، انہوں نے ان کو اسٹیج سے اتار دیا، لیکن پبلک جو مشتعل آلریڈی ہو چکی تھی ان کے پیچھے بھاگی، مولانا صاحب بھاگے، پولیس وہاں پر تھی، پولیس نے پرومپٹ ایکشن کیا اور مولانا کو ایک دکان کے اندر بند کر دیا، اور اس میں نیگوشیٹ کرنے لگے یہ آپس میں۔ پولیس اور مشتعل گروپ جو تھے وہ مختلف ٹولیوں میں، مختلف گروپس میں تھے، تو ایک گروپ پولیس کے ساتھ وہ بحث کر رہا تھا کہ جی ان کو ہمارے حوالے کرو، جبکہ پولیس چاہتی تھی کہ ہم ان کو گرفتار کریں گے اور اس کے اوپر باقاعدہ مقدمہ کریں گے۔ تو وہ یہ کہ دوسرا جو مشتعل گروپ تھا، انہوں نے شٹر آن کر کے اس مولانا کو مار مار کے اس کو اسی وقت مار دیا۔ پبلک کا ریئیکشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبیوں کے بارے میں ہمارا ایسا ہی ہونا چاہیے، اور ایسا ہی ہوا ہے۔ دو کہ ہمیں قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، لا آف دی لینڈ کو بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے، اس کو پکڑ کے پولیس کے حوالے کر دینا چاہیے، اور پھر جو کچھ ہوتا تو وہ یہ ہوتا۔ لیکن ظاہر ہے کہ اس وقت اگر میں بھی ہوتا تو شاید میں بھی ان لوگوں میں شامل ہو جاتا، کیونکہ نبی کی محبت اور نبی کی آن، نبی کی شان، اور پیغمبروں کی آن اور پیغمبروں کی شان کے اوپر تو کوئی برداشت نہیں۔ اگر میں اس ملک میں نہیں، دنیا کے کسی بھی ملک میں ہوتا، اور میرے سامنے اگر کوئی نعوذ باللہ ہے، اگر ہمارے نالۂ رسول کے بارے میں اگر کوئی ایسی بات کرتا اور میرے پاس کوئی ویپن ہوتا یا کچھ بھی ہوتا، میں خود مر جاتا یا پھر اس کو مار دیتا۔ اس کے اندر تو دوسری کوئی، اس کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن اس کو ایک رنگ دینے کی کوشش کی گئی، اس کو رنگ دینے کی یہ کوشش کی گئی کہ خدا نخواستہ نعوذ باللہ عمران کے بارے میں یہ بات کی ہے۔ تو وہ ویڈیو میں نے پوری دیکھی ہے، اس تقریر کی ویڈیو دیکھی ہے، اس کے اندر جو ہے عمران خان کا تو نام ہی نہیں لیا گیا اینڈ میں، مطلب اینڈ میں جب مولانا نگار نے یہ بات کی ہے، اور اس نے ناظم کے بارے میں یہ کہا کہ وہ علاقے کی عزت میں اس کی عزت نبیوں کی جیسی ہے، اور نعوذ باللہ اس طرح کی بات کر دی، تو اس کے اوپر یہ سارا ہنگامہ ہوا۔ سوشل میڈیا پہ عمران خان کے خلاف آپ کو پتہ مختلف چیز، دین کے اعتبار سے کچھ نہ کچھ باتیں لوگ جذبات میں ایسی باتیں کر جاتے ہیں جس کو اس کا بڑا نگیٹو ایفیکٹ آتا ہے، وہ ہم پر بھی، سب کے اوپر بھی، اور بڑا اس کے نگیٹو ریزلٹس نکلتے ہیں۔ جیسے پچھلے دنوں ایک بچے نے بھی اس طرح کی کوئی بات کر دی تھی، اور وہ بچہ بچ گیا تھا، تو اس لیے وجہ سے بچ گیا تھا کہ وہ بچہ تھا۔ میرا کہنا اس معاملے میں یہ ہے کہ یہ جو جتنی بھی پبلک ہے اور اس طرح کی اگر باتیں کرتی ہے، تو پہلی تو بات ہے کہ ان کو سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں، کسی کی بے حرمتی تو نہیں ہے، اور کس کو کس سے جوڑ رہے ہیں، اس میں بھی اس بات کا خیال رکھے، کس کا لیول، کس کا درجہ کہاں پر ہے، اس کا بھی بات کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کہ ان کی پیدائش مقصود نہ ہوتی تو اس دنیا کو کریٹ ہی نہیں کیا جاتا۔ یہ کریٹ ہی اس لیے کیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا جانا تھا، ان کو مبعوث کیا جانا تھا، ان کو اس دنیا میں بھیجا جانا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، میری بچے، میری آن، میری شان، میری جان، میرا مال سب سے زیادہ مجھے عزیز نہ ہو
تو پھر ہے نا میرا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا. تو بہرحال اس بچے نے جو تقریر کی وہ بھی غلط تھی، لیکن اس وقت آن دا اسپاٹ جتنے بھی بڑے لوگ ہوتے اس بچے کو روکنا چاہیے تھا. میرا اپنا یہ موقف ہے اور یہی موقف ہونا چاہیے پی ٹی آئی کا بھی اور سارے لوگوں کا بھی. اب اس کے بعد آ جاتے ہیں اس بات کے اوپر کہ خان صاحب نے ایک ایسا مطلب بیک ڈور ڈپلومیسی اس کو کہیں گے کہ بیک ڈور ڈپلومیسی سے ایسا ایک گیم کھیل لیا ہے کہ جی میرے حساب سے اب ہے نا جو یہ جو پی ٹی آئی کا جو مطلب یہ جو جنرل پالیٹکس ہے اس کا نا پانسا ہی پلٹ گیا ہے. اور وہ یہ کیا ہے انہوں نے کہ انہوں نے بیک ڈور امریکن سے 4 سے 5 میٹنگ ہے نا امریکن کونسل جنرل سے ہوئی ہے، ایمبیسیڈر سے ہوئی ہے اور کافی رابطے ہوئے. اور یہاں تک کہ امریکن کونسل جنرل نے ان سے پاکستان کا اکنامک پلان بھی ہے نا اس کو مانگ لیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو برف ہے وہ پگھل رہی ہے اور پگھل چکی ہے بہت حد تک، اور اسی لیے خان صاحب کی اریسٹ ہوا نہیں، وہ باتیں ہو نہیں رہی ہے جو ہے نا پی ڈی ایم کی گورنمنٹ چاہتی تھی، وہ چیز ہو نہیں رہی ہے جو نواز شریف کرنا چاہ رہے تھے. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتا دوں ایک ویڈیو جو ہمارے وائس آف اوورسیز پاکستانی نے ہی مجھے بھیجی ہے، اور بقول اس کے کہ ہی واز دیر، اور ہے نا اس نے نا ایک ویڈیو ریکارڈ کی ہے. اس کے علاوہ بھی لوگ ہوں گے ظاہر ہے انہوں نے، جس کے اندر خواجہ آصف نے کوئی بیان دینے کی کوشش کی اور اس کو انہوں نے اس کو ہے نا ادھر ہی ہے نا ذلیل کر دیا خواجہ آصف کو. یہ سارے انگلینڈ گئے ہوئے ہیں اور انگلینڈ جا کر ہے نا یہ مفت کے ہے نا مزے لینے کے لیے پرائم منسٹر کے ساتھ گئے، اور پرائم منسٹر جو گیا ہے انگلینڈ اتنا زیادہ سامان لے کر گیا ہے اس سے اب پتہ چلتا ہے کہ یہاں سے کیا کیا چیزیں لے کر گیا ہے. ساتھ میں وہاں پر ان کا ایک ڈبہ جو ہے نا وہ بڑا مشہور ہو رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر کہ وہ اس میں ڈیری لکھا ہوا ہے، مطلب اس کا کیا کہتے ہیں رائیون فارمز ڈیری کے ہے نا وہ ڈبہ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے، اور کہنے والے کہتے ہیں اس کے اندر میاں صاحب کے لیے مکھن ہے یا انڈے ہے یا پتہ نہیں کیا ہے، واٹ ایور اٹ از. بڑی یہ انسلٹ کا سبب بھی بن رہا ہے. اس کے علاوہ جو میں آپ کو بتا دوں ایک امپورٹنٹ خبر ہوئی ہے جو کہ ایک امپورٹنٹ ایونٹس ہو رہے ہیں جس کو ہے نا کوئی بھی میڈیا یہ بتا نہیں رہا ہے، کچھ نہیں کر رہا ہے. جنوری، فیبروری، مارچ، وہ مطلب فیبروری، مارچ، اپریل، اور اس کے دوران 3 جگہوں کے اوپر راول پنڈی کے اندر اور ہے نا کراچی میں، اور اب جو ہے وہ لاہور کے اندر ایک پردیپ سنگھ جو باقاعدہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ خالصتان کمانڈر جو فورس ہے اس کا کمانڈر تھا اس کو مارا گیا. اور مبینی میں یقینی طور پہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ رو کی کارروائی ہے، اور رو پاکستان کے اندر بہت زیادہ ایکٹیو ہو گئی ہے. اور یہ جو ہماری جو لوگ ہیں وہ آپس میں لڑ پڑے ہیں. بھائیوں میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پاکستان فرسٹ، اپنے سیاسی اختلافات، اپنے دینی اختلافات اپنی جگہ، لیکن جب پاکستان کی بات ہوتی ہے، پاکستان کا نام ہوتا ہے تو پاکستان کی بات کریں. اور یہ جو رو اتنی زیادہ ایکٹیو ہو گئی ہے وہ آپ کے اختلافات کی وجہ سے ہو گئی ہے. اور انہوں نے پیمنٹ دے کر، ظاہر ہے کہ یہاں پر بہت سارے مسکرینٹس ہیں اور پیمنٹ کے اوپر بہت سارے لوگ بکنے کے لیے تیار ہیں، تو انہوں نے مطلب یہ کارروائی کی ہے. اور خالصتان کے کمانڈر بقول انڈین میڈیا کے، کہ پاکستان میڈیا میں اس کے بارے میں کوئی بھی بات نہیں ہوئی، بقول انڈین میڈیا کے کہ یہ خالصتان فورس کا کمانڈر تھا اور ہے نا اس کو مار دیا گیا ہے لاہور میں کل. تو اس کے اوپر میرا یہ موقف ہے کہ یہ جو ہے نا جو بھی کارروائی ہوئی ہے اس کو گورنمنٹ کو چاہیے کہ فورن منسٹری کو چاہیے اور ہے نا کہ اس کے اوپر رپلائی کریں کہ کیا اس کی حقیقت ہے، اور یہ اتنی زیادہ رو ایکٹیو ہو گئی ہے. آئی ایس پی آر بریفنگ دے کہ وہ اس کے خلاف کیا کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ایک جو امپورٹنٹ جو بات ہوئی ہے وہ صدر سپریم کورٹ بار عابد زبیری صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی ہے. انہوں نے اس میں بڑے الزامات لگائے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم جیتنے کے بعد ہے نا جو ہمارا حق بنتا ہے، اور ہم تو ایز اے لائرس کے لیے جنرلی بات کرتے ہیں. الیکشن میں دائرے کے گروپنگ ہوتی ہے، 2 گروپ ہیں، ان کا بھی ایک گروپ ہے، دوسرا ایک بھی گروپ ہے. اس دفعہ یہ جیتے ہوئے ہیں، پچھلی دفعہ وہ جیتے تھے. تو واٹ ایور اٹ از،
تو ان کو چاہیے کہ مل جل کے لوئرس کی بینیفٹ لوور کی بینیفٹ کے لیے کام کرے، لیکن یہاں پر بھی پارٹی بازی ہو گئی ہے اور ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچ رہے ہیں بقول ان کے کہ جی ہے نا ان کی ایک سوسائٹی لانچ ہوئی تھی، اس کے اندر بھی پلاٹس کی الاٹمنٹس کے اندر ہے نا انہوں نے نور نظر قسم کے لوگوں کو پلاٹس الاٹ کیے گئے ہیں اور اس کے اندر بڑی ہیر پھیر کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور دعویٰ کیا ہے کہ جی تقریباً 32 لوگوں کو لائرز شو کر کے باہر ملک سپریم کورٹ کے لیٹر کے اوپر اس کو ہے نا باہر ملک ہے نا وہ بھجوایا گیا ہے، یعنی ہیومن اسمگلنگ کی گئی ہے۔ تو اس بات کی تحقیقات ہونی چاہیے، اتنی بڑے فورم کے اوپر اتنی بڑی بات کرنا اور پھر اس کی بات کی ضرور تحقیقات ہونی چاہیے۔ اب اگر بارس کی بات ہو گئی ہے تو پشاور بارس کا کل الیکشن ہوا ہے اور پشاور بار میں پی ٹی آئی جو ہے نا وہ ٹھیک ٹھاک مارجن سے ہار گئی ہے۔ وہ کیسے آ رہی، کیونکہ جوائنٹ الائنس تھا ان کے سامنے، پورے 13 جماعتوں کی ہے نا وہ پارٹیاں تھیں، پیسہ استعمال ہوا ہے گورنمنٹ کے، وہ بھی استعمال ہوئے، اثر استعمال ہوئے ہیں، تو اس کے اندر وہ پی ٹی آئی ہار گئی ہے۔ لیکن ہاری کیوں؟ ہارنا نہیں چاہیے تھا، بڑا اسٹرانگ ہولڈ ہے پشاور پی ٹی آئی کا، اگر ادھر ہاری ہے تو کچھ نہ کچھ ظاہر ہے کہ اپنی اندرونی خلفشار ہے یا وہ اتنے طاقتور ہو گئے ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ پی ٹی آئی کو اس کے اوپر بات کرنی چاہیے، اس پر سوچنا چاہیے اور اس کو دیکھنا چاہیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ پاکستان زندہ باد۔